السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ جب بھی ہم کسی سویلائزیشن کو پڑھتے ہیں تو اس کے رائز میں کسی نہ کسی ایک انسان کا کوئی عمل ایسا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ سویلائزیشن اپنے پیک تک پہنچی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اینشینٹ میسوپوٹیمین سویلائزیشنز کو پڑھتے ہیں تو ایک ایسی ہی شخصیت کا نام سامنے آتا ہے جس نے بیبیلونین امپائر کی قسمت بدل کر رکھ دی تھی، اور اس شخصیت کا نام تھا ہمورابی۔ ہمورابی نے میسوپوٹیمین ریجن کو متحد کیا اور وہاں پر ہمیشہ سے چلنے والی خانہ جنگی کو ختم کیا، اور نہ صرف خانہ جنگی کو ختم کر کے لوگوں کو متحد کیا بلکہ انہیں ایک کانسٹیٹیوشن بھی دیا۔ ہمورابی کوڈ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا ریکارڈڈ کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہمورابی جب بیبیلونیا میں پیدا ہوا تو بیبیلونیا اس وقت ایک چھوٹی سی اسٹیٹ تھی میسوپوٹیمین ریجن کی، اور ہمورابی بیبیلونین امپائر کا چھٹا حکمران تھا۔ اس وقت یہ امپائر بہت ہی کمزور تھی اور اپنے ارلی سٹیجز میں تھی۔ اس وقت میسوپوٹیمین ریجن میں جو دوسری سٹی سٹیٹس تھیں وہ بھی آپس میں ہر ٹائم جنگ و جدل میں مصروف رہتی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی سٹی سٹیٹس میں یورک، نینوا، بابل، اکھاڈ وغیرہ کی سٹی سٹیٹس شامل تھیں۔ ہمورابی نے جب تخت سنبھالا تو اس نے سب سے پہلے فوکس ہی اسی چیز پر کیا کہ کس طرح سے میسوپوٹیمین سٹی سٹیٹس کو متحد کیا جائے۔ اسے یہ پتا تھا کہ ان کو متحد کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کے پاس طاقت ہو۔ اس نے سب سے پہلے اپنی اسٹیٹ کو، اپنی سلطنت کو اندر سے مضبوط بنایا، لوگوں میں اتحاد پیدا کیا۔ اس کے بعد اس نے آس پاس کی چھوٹی اسٹیٹس کو بھی اتحادی بنایا اور اس طرح سے اپنی ملٹری پاور کو ریز کرنا شروع کر دیا۔ ہمورابی نے اپنی ملٹری پاور ریز کرنے کے فوراً بعد ہی آس پاس کے چھوٹے موٹے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور جب ان چھوٹے علاقوں کو فتح کر کے اپنے ماتحت کر لیا تو اس نے اپنی نظر دوسری سٹی سٹیٹس جو میسوپوٹیمین ریجن میں تھی ان پہ رکھ لی اور ایک ایک کر کے انہیں فتح کرنا شروع کر دیا۔ ہمورابی کی جنگی حکمت عملی میں سب سے بڑی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ وہ محاصرہ کر لیتا تھا سٹیٹس کا، اور ان کی فوڈ سپلائی کو سب سے پہلے بند کر دیتا تھا۔ ہمورابی کی جنگوں کے بارے میں جب پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمورابی نے اپنی آس پاس کی سٹیٹس کو محاصروں کے انڈر کئی مہینوں تک رکھا، کئی مہینوں تک ان کی فوڈ سپلائی کو روکے رکھا۔ اور ہمورابی کی جنگوں میں لارسا کی جنگ بڑی ہی اہم جنگ ہے جس میں اس نے کئی مہینوں تک لارسا کی سٹیٹ کا محاصرہ کیے رکھا تھا اور ان کی فوڈ سپلائی کو بند کر دیا تھا۔ ہمورابی کی یہ جنگیں تقریباً 1763 قبل مسیح کے سال تک چلتی رہیں۔ اسی طرح سے ہمورابی کی مشہور جنگوں میں زمریلم کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ زمریلم اس وقت میسوپوٹیمین ریجن کا سب سے پاورفل لیڈر تھا، اور ہمورابی نے اسے شکست دے کر اس کی کنگڈم جس کا نام ماری تھا اس کو بھی اپنے ماتحت کر لیا، اور یہی وہ کنگڈم تھی جس کے بعد ہمورابی نے آہستہ آہستہ تقریباً سارے میسوپوٹیمیا کو اپنے ماتحت کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کی سب سے بڑی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ وہ جس بھی علاقے کو اپنے ماتحت کرتا اس کے آس پاس فورٹیفیکیشنز یعنی بڑے بڑے قلعے اور دیواریں کھڑی کروانی شروع کر دیتا تاکہ وہ اپنے ماتحت علاقوں کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھ سکے۔ ہمورابی بیبیلونین امپائر کا وہ پہلا ایمپرر بنا جس نے میسوپوٹیمین ریجن کو متحد کیا اور اسے ایک اسٹیٹ بنایا۔ ہمورابی نے جب تقریباً میسوپوٹیمین ریجن کو متحد کر لیا اور اپنے ماتحت کر لیا تو اس نے اگلا سٹیپ یہ لیا کہ اپنی کنگڈم کو اندر سے مضبوط بنایا، اپنی ملٹری کو اور زیادہ پاورفل بنایا، بڑے بڑے قلعے بنوانے شروع کر دیے، کیونکہ اس کا یہ یقین تھا کہ جتنے بڑے قلعے ہوں گے، جتنی بڑی فورٹیفیکیشنز ہوں گی آس پاس اسٹیٹ اتنی ہی محفوظ رہے گی۔ ہمورابی کی عمر جب بڑھنے لگی اور وہ بیمار رہنے لگا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنی سلطنت کو ایک ایسا قانون بھی دینا چاہیے کہ اگر وہ مر بھی جائے تو سلطنت محفوظ رہے، سلطنت متحد ہو کر رہے، اور اسی وجہ سے اس نے ایک کانسٹیٹیوشن بنوایا جسے آج ہم ہمورابی کوڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمورابی نے تقریباً 2 میٹر بڑے ایک پتھر کے اوپر یہ کوڈز لکھوائے، اور اس کانسٹیٹیوشن کی شروعات ہوتی ہے مردوک خدا کی تعریف کے ساتھ۔ مردوک میسوپوٹیمین ریجن کا پروٹیکٹر گاڈ تھا۔ پتھر کی اس تختی پہ تقریباً 21 کالم بنے ہوئے ہیں، اور ان 21 کالمز میں تقریباً 228 لیگل کلوزز ہیں، اور انہی لیگل کلوزز کو آج ہمورابی کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قوانین بیبیلونین امپائر کی 3 سوشل کلاسز کو کنسیڈر کرتے تھے۔ سب سے پہلے قوانین اس سوشل کلاس کے لیے تھے جو بیبیلونین امپائر کی ایلیٹ کلاس تھی، لیکن یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی اگر کوئی جرم کرتے تھے تو اس کی سزا بہت ہی کڑی ہوتی تھی۔ دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کے بارے میں قوانین تھے جو ایلیٹ کلاس سے تھوڑے سے درجہ میں کم تھے، یہ بھی فری سٹیزنز آف بیبیلونیا تھے، لیکن سوشلی تھوڑے سے ایلیٹ کلاس کی نسبت کم پرومیننٹ تھے۔
तीसरे नंबर पे और सबसे आखिर में गुलामों के बारे में कवानीन थे, जिनमें से एक कानून ये भी था कि गुलाम कभी भी अपनी प्रॉपर्टी या जायदाद नहीं रख सकता। इसके अलावा हम्मुराबी कोड में तलाक से मुतल्लिक भी कवानीन मिलते हैं, तिजारत के मामलात के मुतल्लिक भी कवानीन मिलते हैं और अडल्ट्री या ज़िना से मुतल्लिक भी कवानीन मिलते हैं। हम्मुराबी कोड को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि हम्मुराबी को इस बात का अच्छे से अंदाज़ा था कि ताकत के बलबूते पर ज़मीनें फ़तह की जा सकती हैं, लोगों को अपने मातहत किया जा सकता है, लेकिन सल्तनत हमेशा वही कायम दायम रहती है या वही खुशहाली की तरफ जाती है जिसको एक प्रॉपर कानून दिया जाता है, जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। हम्मुराबी कोड ना सिर्फ कवानीन मुहैया करता है बल्कि कवानीन पे अमल दरामद करवाने के लिए भी बड़ी सख्त तजावीज़ मुहैया करता है। जैसा कि हम्मुराबी कोड में कत्ल की सज़ा ये है कि कातिल को जिंदा जला दिया जाए या उसे फांसी पे लटका दिया जाए या पानी में डबो के मार दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो हम्मुराबी की सल्तनत में ये कानून है कि जिस तरह की तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी उसी तरह की सज़ा भी मिलेगी। इसके अलावा हम्मुराबी के कानून में बड़ी ही और दिलचस्प क्लॉजेस भी हैं, जैसा कि अगर कोई मेसन यानी बिल्डर कोई घर तामीर करता है और वो घर गिर जाता है और उस घर में उसके मालिक की मौत हो जाती है तो उस बिल्डर को अपनी मौत से उस चीज़ का बदला चुकाना पड़ेगा। और अगर घर के मालिक का बेटा मर जाता है घर के गिरने की वजह से तो उस बिल्डर या मिस्त्री के बेटे को मार दिया जाएगा। यानी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कवानीन में ये चीज़ बड़ी ही क्लियर थी कि अगर कंस्ट्रक्शन ठीक तरीके से नहीं की गई तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। इसके अलावा हम्मुराबी कोड फैमिली लॉज को भी डिस्कस करता है और माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम और रुतबे को कायम करने के लिए बड़ी ही कड़ी सज़ाएं रखी गई हैं अगर औलाद उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। मसलन अगर एक बेटा अपने बाप को मारता है तो उसका हाथ काटने का हुक्म है हम्मुराबी कोड में। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में हम्मुराबी ने ना सिर्फ हम्मुराबी कोड बनवाया बल्कि अपनी सल्तनत के इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े किले तामीर करवाए और फोर्टिफिकेशंस बनाई ताकि बाहर के ख़तरात से अपनी सल्तनत को महफूज बना कर जाए। तकरीबन 1750 कबल मसीह में हम्मुराबी की मौत हो गई और उसकी ये सल्तनत उसके बेटे शामसु इल्यूना को मुंतकिल हो गई। उसके बेटे ने अपने बाप की तरह हुकूमत नहीं की और आहिस्ता आहिस्ता बेबीलोनियन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया और 1595 कबल मसीह ने हिटाइट्स ने बेबीलोनियन एम्पायर की ईंट से ईंट बजा दी। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।